مقامی کفارہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اور ہماری دعائیں اور ان مقصرین کی دعائیں جو آسمان پر موجود ہیں ان لوگوں کی مدد کر سکتی ہیں جو مقام کفارہ میں موجود ہیں۔ یہ بات آپ کو بڑا ہی عجیب لگ رہی ہوگی، لیکن یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ بات جو ہے دوسری مکابین اور اس کا 12واں باب اور اس کی 43 اور 46ویں آیت میں جو ہے یہ اس طرح سے کچھ لکھا ہوا ہے، اور اس کی تشریح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد لوگ مقام کفارہ پہ جو ہے ان کو رکھا جاتا ہے، اور جن کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں وہ جو ہیں مقصرین کی دعائیں اور عزیزوں کی دعائیں جو ہیں ان کو وہاں سے نکالنے میں ہیلپ کرتی ہیں، اور اس کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے مرے ہوئے عزیزوں کے لیے دعائیں کریں اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ چندے دیں تاکہ وہ وہاں سے شفٹ کیے جا سکیں، ان کی سزا جلد سے جلد پوری ہو سکے اور وہ مقام کفارہ سے نکل کر آرام میں جا سکیں۔ اب ہم بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے اس حوالے سے، بائبل کیا کہتی ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اور پطرس کیا کہتا ہے، دوسرا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے۔ پطرس کہتا ہے اور اپنے سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے جن میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے، اور جاہل اور بے قیام لوگ ان کے معنوں کو بھی اور صحیفوں کی طرح کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں۔ پس عزیزو، چونکہ تم پہلے سے آگاہ ہو اس لیے ہوشیار رہو تاکہ بے دینوں کی گمراہی کی طرف کھینچ کر اپنی مضبوطی کو چھوڑ نہ دو۔ پطرس کہتا ہے کہ اور صحیفوں کی طرح جس طرح باقی صحیفوں کو لوگ اپنی مرضی کے مطابق کھینچ تان کر اپنی تفسیریں نکال لیتے ہیں، تم بھی پہلے تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جاہل لوگ ہیں، اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ تم ہوشیار رہنا کہ تم بھی ان کی طرح گمراہ ہو کر ان کی جیسی تعلیم پہ عمل نہ کرنا شروع کر دینا۔ اسی طرح پولس رسول غلطیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے کیا کہتا ہے، غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 1 باب اور اس کی 7ویں آیت، یہاں پہ یوں لکھا ہے، مگر وہ دوسری نہیں البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جو تمہیں گھبرا دیتے ہیں، جو تمہیں ایسی باتیں سکھاتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ایسا ہوگا، خدا تمہارے ساتھ ایسے کر دے گا، تمہارے عزیزوں کے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ وہ تمہیں کیا کر دیتے ہیں؟ وہ گھبرا دیتے ہیں اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے کیا ہیں؟ مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں آگے کیا لکھا ہے، لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری سنائے تو ملعون ہو۔ یہاں پہ یہ ذکر ہے، پولس کہتا ہے کہ کوئی فرشتہ بھی آ کے تمہیں کوئی ایسی بات سکھائے جس کا کلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو وہ ملعون ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتہ بھی غلط بات آ کے کہے نا کہ تو اس کی بات نہیں ماننی، کوئی غلط بات کہے تو فرشتے کی بھی نہیں سننی ہے۔ جو کلام میں لکھا ہے، جو خدا کہتا ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ امپورٹنٹ ہے۔ آگے کیا لکھا ہے، 1 تیموتھیوس اور اس کا 4 باب، یہ جتنے بھی حوالے میں پڑھ رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور سارے کے سارے ہم ان کو پڑھیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ رہنمائی ہو سکے۔ 1 تیموتھیوس اور اس کا 4 باب اور اس کی 1 آیت، یہاں پہ پولس کیا کہتا ہے، لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانہ میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آئندہ زمانہ میں بعض لوگ کیا کریں گے؟
گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ بائبل کیا کہتی ہے، ان جو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کے بارے میں خدا کے کیا فرمان ہے، وہ کچھ اور ہے۔ جو کچھ ہم کلیسیا میں کر رہے ہیں یا جو کچھ پوری دنیا میں ہو رہا ہے وہ کچھ اور ہے۔ اب یہاں پہ پولس کہہ رہا ہے کہ آئندہ زمانہ میں گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف لوگ جو ہیں وہ متوجہ ہو جائیں گے۔ اب بات ہم کر رہے ہیں، ہم نے آغاز کیا تھا کہ مرنے کے بعد لوگوں کو ایک خاص جگہ پہ جس کا نام مقام کفارہ ہے وہاں پہ رکھا جاتا ہے، اور ان کی جو گناہ ہیں وہاں پہ جو ہے بخشے جا سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے ہماری دعائیں اور ہمارے چندے بہت ضروری ہیں۔ اس کے بعد ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ یسوع کی قربانی جو ہے اس نے پورا جو ہے نجات کا بندوبست نہیں کیا، جو تھوڑی بہت کمی رہ گئی ہے وہ ہماری دعائیں اور ہمارے چندے کریں گے۔ یہ باتیں جو ہیں یہ میں اپاکریفا کی جو کتابیں ہیں میں ان سے بیان کر رہا ہوں، مکابین کا حوالہ میں نے ابھی آپ کو دیا۔ اب یسوع مسیح کیا کہتے ہیں، جو یسوع مسیح کا فرمان ہے اس پہ ذرا ہم غور کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہی، لوکا رسول کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے لے کے ہم 31ویں آیت تک پڑھیں گے، اور یہ تمثیل یسوع مسیح نے جو بیان کی ہے اس کو ہم سیکھیں گے، اس میں پہ غور کریں گے کہ کیا لکھا ہے۔ یسوع مسیح نے تمثیل کیا کہی ہے، ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا۔ العازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازہ پر ڈالا گیا تھا۔ اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا۔ اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو۔ یہ ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں ہیں۔ امیر آدمی بھی لازر بھی مر جاتا ہے، دونوں عالم ارواح میں جاتے ہیں، اور جو لازر ہے وہ ابراہیم کی گود میں ہے، اور امیر آدمی جو ہے وہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ آگ ہے، جہاں پہ وہ تڑپ رہا ہے۔ اب وہ کہتا ہے، اور اس نے پکار کر کہا ہے، باپ ابراہیم مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کے اپنی انگلی کا سرا پانی میں ڈبو کر میری زبان کو تار کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ یہ لائن واضح کرتی ہے کہ وہ امیر آدمی ہے عالم ارواح میں ہے، لیکن وہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ وہ آگ میں تڑپ رہا ہے۔ اور ابراہیم، اس نے ابراہیم کو اور اس کی گود میں لازر کو دور سے دیکھا اور ابراہیم سے کہا، اور اب جب وہ دور سے ابراہیم کو دیکھتا ہے تو وہ اسے آواز دیتا ہے، کہتا ہے کہ لازر کو بھیج کہ میری انگلی کا سرا اپنی انگلی کا سرا پانی میں ڈبو کر میری زبان کو تر کر دے، کیونکہ میں تڑپ رہا ہوں۔ جواب غور طلب ہے۔ ابراہیم نے کہا، بیٹا یاد کر کے تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں پہ تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے، اور ان سب باتوں کے سوا تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقعہ ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہیں نہ جا سکیں اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ یہ چیز واضح کرتی ہے کہ عالم ارواح کے اندر دو حصے تھے، ایک حصہ جہاں پہ اچھے لوگ ابراہیم کی گود میں جاتے ہیں، اور ایک طرف برے لوگ جو کہ ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ وہ آگ میں تڑپتے ہیں۔ اور درمیان میں کیا چیز ہے؟ درمیان میں گڑھا ہے۔ اب جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس امیر آدمی نے ریکویسٹ کی ابراہیم سے کہ لازر کو ذرا بھیج دے کہ وہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں ڈبو کر میری زبان کو تر کرے۔ جواب کیا ملا کہ چلو میں تمہاری بات مان بھی لوں۔ یہاں پہ وہ کہتا ہے اور ان سب باتوں کے سوا، پہلے تو صاف اس نے کہہ دیا کہ تو اچھی چیزیں لے چکا اور لازر بری چیزیں، اب وہ یہاں پہ آرام پاتا ہے، تو وہ کہتا ہے ان باتوں کے سوا چلو ہم اس بات کو اگنور بھی کر دیں، تو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک گڑھا ہے کہ نہ کوئی ادھر سے ادھر آ سکتا ہے نہ کوئی ادھر سے ادھر جا سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پہلی ریکویسٹ کو اگنور کر دیا گیا۔ اس کے بعد آگے کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا پس اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج۔ دوسری ریکویسٹ وہ کیا کر رہا ہے؟ پہلی اس کی اگنور ہو گئی ہے، دوسری وہ کہہ رہا ہے
اس نے کہا پس اے باپ میں تیری منت کرتا ہوں کہ اسے میرے باپ کے گھر بھیج. کیوں بھیج؟ کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے. کیا گواہی دے؟ 5 بھائیوں کو جا کے گواہی دے اور اس امیر آدمی کا حال وہاں پہ دکھائے کہ وہ کس طرح سے تڑپ رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئے، جا کے گواہی دے تاکہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں نہ آ جائیں. یہ جا کے گواہی دے گا تو وہ مان جائیں گے. ابراہیم نے اس سے کہا کہ ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں. اب دوسری ریکویسٹ کے جواب میں ابراہیم کہتا ہے کہ ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں. مطلب دوسری جو ریکویسٹ ہے وہ بھی اس کی قبول نہیں ہوئی ہے. اس کو کہہ دیا گیا کہ ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں. موسیٰ کی صورت میں ہے، شریعت ساری جو ہے موسیٰ نے لکھی ہوئی ہے، اور مطلب کلام کا واضح یہاں پہ ذکر ہے کہ ان کے پاس موسیٰ کی شریعت تو ہے یا انبیاء کے صحیفے تو ہیں، ان کی سنیں. اس نے کہا نہیں اے باپ ابراہیم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے. اب وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مردوں میں سے جائے گا ان کے پاس تو وہ توبہ کر لیں گے. اس نے ان سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو مردوں میں سے بھی کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی ریکویسٹ جو ہے اس کو ہی قبول نہیں ہوتی ہے. وہ اس کی جو کچھ بھی وہ کہہ لے اس کی بات مانی نہیں جاتی ہے. اس کی اپنے لیے کہ لازر کو بھیج تاکہ وہ میری زبان تر کرے، وہ نہیں مانی گئی. اب دوسرا جو اس کا خیال تھا وہ اچھا خیال تھا کہ اس کو واپس بھیج دے تاکہ دوسرے جو ہیں وہ اس سے سبق سیکھ لیں. اس کی یہ نیک خواہش بھی مانی نہیں گئی ہے. مطلب ایک تو اس کی اپنی پرسنل ریکویسٹ تھی، ایک اس کی دوسروں کے لیے تھی، تو اس کی وہ ریکویسٹ بھی مانی نہ گئی. اس کا مطلب واضح مطلب یہ ہے کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے وہ نہ تو ہمارے لیے کچھ کر سکتا ہے نہ ہم اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. اچھا، اب ایک حوالہ پڑھیں گے یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا 3 باب اور اس کی 18ویں آیت. یسوع مسیح یہاں پہ کیا فرماتے ہیں؟ 3 باب اور اس کی 18ویں آیت لکھا ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا. جو یسوع پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا. جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا. جو یسوع پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا. یہ لائن واضح کرتی ہے کہ جو یسوع پر ایمان لے آتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ جو وہ یسوع پر ایمان لے کے آ گیا، اور وہ اگر یسوع پر ایمان لے کے آیا ہے، ایمان لا چکا ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو اس کے لیے مزید نہ تو کسی دعاؤں کی ضرورت ہے نہ اس کے لیے چندوں کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ لائن واضح کر رہی ہے، یسوع کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے، اگر کوئی یسوع پہ ایمان لے آتا ہے تو اس پر سزا کا حکم نہیں. اسی باب 3 باب کی یوحنا 3 باب کی 36ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ یسوع کیا کہتے ہیں؟ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا. جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا. آگے بھی یسوع کہتے ہیں بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے. ہاں جی، جو یسوع کو نہیں قبول کرتا ہے، جو یسوع کی نہیں مانتا ہے، غضب اس کے لیے ہے. اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا یسوع کو بغیر مانے، اس کے لیے پھر دروازے مکمل بند ہو گئے. اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر اس نے یسوع کو قبول نہیں کیا تو پھر وہ جو ہے آرام میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے صرف کیا لکھا ہے؟ بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے. اور جو اس طرح سے جو یسوع میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح نے اس کے لیے کہا کہ آؤ لازر سو گیا ہے، ہم اس کو جگانے چلتے ہیں. وہ مر گیا تھا. پھر وہاں پہ واضح لکھا ہے کہ جب شاگردوں کو سمجھ نہیں آئی تو پھر یسوع نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ میرا دوست لازر مر گیا ہے. تو جو اس دنیا میں مرتا ہے، مسیح میں مرتا ہے، جو خدا میں ہو کے مرتا ہے، وہ سوتا ہے. لیکن اگر کوئی بے ایمانی میں مر جاتا ہے، یسوع کو قبول کیے بغیر مر جاتا ہے، تو وہ موت میں ایکچولی جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے سارے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں. اور اس کے لیے مکاشفہ اس کا 20واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے وہاں پہ لکھی ہوئی. مکاشفہ اور اس کا 20واں باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت. اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم رواں نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا. پھر موت اور عالم رواں آگ کی جھیل میں ڈالے گئے. یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے.
اب یہ چیز واضح کرتی ہے یہاں پہ کہ سمندر نے اپنے مردوں کو دے دیا، اور پھر آگے کیا لکھا ہوا ہے، اور موت اور عالم روا، موت وہ موت جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ جو مسیح میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ اس کے اوپر موت نہیں آتی ہے، وہ سوتا ہے، لیکن جو روحانی طور پہ مرا ہے، جس نے یسوع کو قبول نہیں کیا اور وہ مر گیا ہے، وہ موت ہے اس کے لیے، کیونکہ اس کے لیے سارے دروازے بند ہو گئے، اور موت اور عالم روا نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، وہ والے مردے ہیں وہ انہوں نے دے دیے۔ اور اس کے بعد کیا لکھا ہے، اور 14ویں آیت، پھر موت اور عالم روا آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت اور عالم روا کے اندر ان کے جتنے بھی ان کے ساتھ مردے تھے وہ سارے کے سارے آگ کی جھیل میں ڈالے گئے، اور اس کو دوسری موت کہا گیا ہے۔ یہ وہ موت ہے جس کے لیے جو اگر اس موت میں مرے گا وہ کبھی بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور آگے کیا لکھا ہوا ہے، ابھی میں نے ایک ذکر کیا تھا خدا یسوع مسیح کا لازر کے بارے میں، کہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ سو گیا ہے۔ یہ حوالہ آپ کو یوحنا کی انجیل اور اس کے 11ویں باب اور اس کی 13ویں آیت میں یہ حوالہ آپ کو ملے گا۔ میں آپ کے لیے آپ کی رہنمائی کے لیے اس کو پڑھ لیتا ہوں۔ یوحنا 11واں باب اور اس کی 13ویں آیت، اس نے یہ باتیں کہیں اور اس کے بعد ان سے کہا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے، لیکن میں اسے جگانے جاتا ہوں۔ پس شاگردوں نے اس سے کہا، اے خداوند، اگر سو گیا ہے تو بچ جائے گا۔ یسوع نے تو اس کی موت کی بابت کہا تھا، مگر وہ سمجھے کہ آرام کی نیند کی بابت کہا۔ تب یسوع نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں پہ خدا میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سوتے ہیں، وہ ان کے اوپر موت نہیں آتی ہے، وہ مسیح میں سو جاتے ہیں۔ اچھا، اب کچھ لوگ کہتے ہیں، ایک آیت ہے اس کا مس یوز کرتے ہیں، پہلا پترس اور اس کا 3واں باب اور اس کی 18ویں آیت، وہ کہتے ہیں کہ یسوع جو ہے مرنے کے بعد جا کے اس نے قیدی روحوں کو میں منادی کی تھی۔ پترس کی ایک بات ہے، اس کا یوز کرتے ہیں کہ اگر یسوع جا کے ان میں منادی کر سکتا ہے تو پھر ہم بھی ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے چندے دے سکتے ہیں اور ان کی روحوں کو بچا سکتے ہیں۔ پہلا پترس کا 3واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے کیا لکھا ہے یہاں پہ، اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا، اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی۔ یہ جو لائن ہے نا، اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی، اس کا مس یوز کرتے ہیں۔ اب یہ حقیقت بات ہے کہ جب یسوع مسیح جب وہ صلیب پہ اپنی روح کو خدا کے باپ کے ہاتھ میں سونپتے ہیں، اس کے بعد وہ عالم رواں میں گئے اور انہوں نے جا کے ان قیدی روحوں میں منادی کی۔ لیکن اب ذرا حوالہ ایک پڑھیں گے، دوسرا پترس اور اس کا 2 اور 4 باب، 4 آیت، دوسرا پترس 2 باب اور اس کی 2 سے 4 آیت تک۔ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک کاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں، نہ پہلی دنیا کو چھوڑا بلکہ بے دین دنیا پر طوفان بھیج کر راست بازی کے منادی کرنے والے نوح کو، ماں اور 7 آدمیوں کو بچا لیا۔ اب یہاں پہ ہم نے لکھا، پہلے پڑھا کہ اس نے جا کر قیدی روحوں میں منادی کی، قیدی روحوں میں اس نے منادی کی۔ یہ قیدی روحیں کون سی تھیں؟ یسوع مسیح سے پہلے کی جتنے وہ لوگ یسوع مسیح سے پہلے، کیونکہ جب یسوع نے قربانی دی ہے تب وہ گئے ہیں، انہوں نے جا کے ان سارے لوگوں کو جو کہ پہلے مرے ہوئے تھے عالم رواں میں جا کر ان کے درمیان میں منادی کی، ان کو بتایا کہ میں نے آپ کا فدیہ دے دیا ہے، میں نے آپ کی نجات کا بندوبست کر لیا ہے۔ ہم نے دوسرا پترس اور اس کا 2 باب اور اس کی 4 آیت میں، کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بیچ کر تاریک غاروں میں ڈال دیا۔ یہ کون سے فرشتے ہیں اور ان کی کیا وجہ تھی کہ کیوں ان کو ڈالا گیا؟ اگر آپ پیدائش اور اس کا 6واں باب دیکھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے
بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ تب خدا نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہیں، تو بھی اس کی عمر جو ہے 120 برس کی ہوگی۔ ان دنوں میں زمین پر جبار تھے، اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی۔ یہی قدیم زمانہ کے سورمہ ہے۔ اب یہ جو خدا کے بیٹے ہیں، اگر وہ خدا کے بیٹے ان کو کہا گیا ہے یہاں پہ جو کہ نیک لوگ ہیں یا جو اس کے لوگ ہیں، تو پھر نوح کا طوفان بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر خدا کو یہ کیوں کہنے کی ضرورت تھی کہ انسان تو جو ہے یہ، کیونکہ انسان تو بشری ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے نا، کیونکہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے۔ اگر دیکھیں کہ وہ خدا کے بیٹے تھے اور وہ انسان تھے، تو پھر خدا کو کیا ضرورت تھی انسان دنیا پہ طوفان بھیجنے کی؟ ایکچولی یہ جو خدا کے بیٹے ہیں اور انسان کی بیٹیوں سے، مطلب یہاں پہ الگ الگ ایک چیز واضح کی جا رہی ہے کہ خدا کے بیٹے اور انسان کی بیٹیاں۔ خدا کے بیٹے یہ وہ فرشتے تھے، اور انہوں نے انسان کی بیٹیوں کے ساتھ شادی کی اور ان سے اولاد ہوئی، اور خدا کو یہ بات بہت بری لگی، اور خدا نے ان کو پورے دیکھیں 120 سال تک منادی ہوتی رہی، اور اس دوران میں ان خدا کے بیٹوں سے اولاد پیدا ہوئی، لیکن خدا نے پوری نسل انسانی کو ختم کر دیا سوائے نوح اور اس کے خاندان کے۔ یہ 8 جانے، باقی سارے کے سارے کیوں غرق کر دیے؟ کیوں؟ تاکہ وہ اولاد جو کہ خدا کے بیٹوں سے پیدا ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اور یہی وہ فرشتے تھے جن کا بارے میں دوسرے پطرس میں لکھا ہوا ہے کہ گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا، بلکہ جہنم میں تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں۔ اب یسوع مسیح تک کے زمانے تک پچھلے جتنے بھی لوگ تھے، ان میں جا کے یسوع مسیح نے منادی کی اور ان میں خوشخبری سنائی، اور ان کو پھر لے کے وہ آسمان پہ چلا گیا۔ اب ایک بڑی غور طلب بات ہے لوکا کی انجیل میں، اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہیکل کا پردہ، مقدس کا پردہ جو ہے وہ پھٹ گیا۔ وہ پردہ جو خدا اور انسان کے درمیان میں حائل تھا وہ پھٹ گیا، جیسے ہی یسوع مسیح نے اپنے مشن کو پورا کیا اور اپنی روح کو خدا باپ کے ہاتھ میں دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ دیوار جو حائل تھی وہ ٹوٹ گئی، وہ ختم ہو گئی۔ اور اب کیا ہوتا ہے کہ یسوع مسیح روح جو ہے وہ عالم رواح سے روحوں کو لے کر اوپر چلا گیا۔ اب وہ لوگ جو کہ خدا میں ہوتے ہیں، جو کہ مسیح میں مرتے ہیں، وہ یسوع مسیح کی وساطت سے وہ سیدھا خدا کے پاس آرام میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن ابھی بھی عالم رواح میں وہ لوگ جاتے ہیں، وہ روحیں جاتی ہیں جن کا تعلق خدا سے نہیں ہوتا، جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے یسوع مسیح کی اس نجات دہندہ کے اس پیغام کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوتا، وہ روحیں اس عالم رواح میں جاتی ہیں، اور وہاں پہ ان کو رکھا جاتا ہے، اور عدالت کے دن تک وہاں پہ رکھا جائے گا، اور ان کا پھر انصاف ہوگا ان کے اعمال کے مطابق، اور پھر ان کو فرشتوں کے ساتھ جو ہے آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا، جس کی ابھی ہم نے دوسری موت کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اب یہ جو جہنم ہم نے یہاں پہ پڑھا نا، اس کو یونانی میں دوزخ کہا جاتا ہے، اور اس دوزخ کو تاریکی کا گڑھا کہا جاتا ہے، اسے اتھاہ گڑھا بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو پاتال بھی کہا جاتا ہے۔ اب وہ لوگ جو غلط تعلیم دے رہے ہیں وہ کیوں دیتے ہیں؟ پولس کہتا ہے رومیو کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے 16ویں باب اور اس کی 18ویں آیت میں کہ یہ جو ہے یہ اپنی پیٹ کی خدمت کرتے ہیں اور چکنی چپڑی باتوں سے سادہ دلوں کو بہکاتے ہیں۔ وہ لوگ پیٹ کی خدمت کرتے ہیں، اوریجنل بات کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ تاکہ ان کی کلیسیا ان سے ناراض نہ ہو جائے، ان کے لوگ ان سے ناراض نہ ہو جائیں، اور وہ پیٹ کے خادم ہیں، پیٹ کی خدمت کرتے ہیں، اور چکنی چپڑی باتیں، ایسی باتیں جو کہ لوگوں کو پسند آتی ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اور ایک اور چیز، پولس رسول پطرس رسول اپنے خط میں لکھتا ہے، پہلا پطرس کا 4 باب اس کی 6 آیت، اس کو بھی مس یوز کیا جاتا ہے، کیونکہ مردوں کو بھی خوشخبری اسی لیے سنائی گئی تھی کہ جسم کے لحاظ سے تو آدمیوں کے مطابق ان کا انصاف ہو، لیکن روح کے لحاظ سے خدا کے مطابق زندہ رہیں۔ اب کہتے ہیں، پولس کہہ رہا ہے کہ مردوں کو بھی
خوشخبری سنائی گئی. اس آیت کا بھی بڑا مس یوز کیا جاتا ہے کہ مردوں کو خوشخبری سنائی گئی ہے، اس لیے مردوں کے لیے ہم دعائیں کر سکتے ہیں. اس لیے لوگ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں کہ مردوں کے لیے ہم دعائیں بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے چندے بھی دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس مقام کفارہ سے شفٹ کر کے ان کی جو سزا ہے ختم ہو جائے اور وہ آرام میں داخل ہو جائیں. تو اس آیت کا بھی مس یوز کیا جاتا ہے. تو وہ ٹھیک ہے، مردوں کو خوشخبری سنائی گئی، لیکن اس کے بعد انتظام جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے. نجات کا انتظام، آگے ہم ایک حوالہ پڑھیں گے جس میں جو ہے کہا گیا کہ اب آگے ہم چلیں گے تو پڑھتے ہیں. ابھی ہم ایک اور حوالے پہ غور کریں گے. لوکا کی انجیل 23ویں باب اس کی 42ویں اور 43ویں آیت میں ایک وہاں پہ واقعہ ہوا. یسوع مسیح صلیب پہ ہے، وہاں پہ ڈاکو ہے. ڈاکو کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں ہے تو مجھے یاد کرنا. اس وقت یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. جو کویسچن اٹھتا ہے کہ اگر یسوع مسیح اس کے ساتھ فردوس میں چلا گیا تو عالم رواں میں کون گیا؟ یہاں پہ یہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ وہ تو عالم رواں میں گیا تو وہ اس ڈاکو کو کیسے لے جا سکتا ہے اوپر. اب یہاں پہ ایک چیز بڑی غور طلب ہے کہ خدا یہاں پہ موجود ہے. جہاں پہ آپ بیٹھے دیکھ رہے ہیں خدا وہاں پہ بھی موجود ہے. خدا ہر اس جگہ پہ موجود ہوتا ہے جہاں پہ 2 یا 3 مل کر بیٹھتے ہیں اور اس کا نام لیتے ہیں. تو اگر اس وقت جو خدا ہے لاہور میں ہے، تو اگر کوئی کراچی میں دعا کر رہا ہے تو وہاں پہ خدا نہیں ہے. اگر وہ اسلام آباد میں دعا کر رہا ہے تو خدا وہاں پہ نہیں ہے. خدا تو یہاں پہ ہے تو ادھر نہیں ہو سکتا. خدا کہیں بھی ہو سکتا ہے. اور خداوند کا جو بیٹا تھا جس کو ہم یسوع کہتے ہیں وہ خود خدا تھا. اس خدا میں سے نکلا. وہ یسوع کہتا ہے کہ میں اسی میں سے نکلا اور اسی میں سے آیا ہوں. اسی میں سے وہ نکلا تھا. اور وہ اگر عالم رواں میں ایٹ اے ٹائم ہو سکتے ہیں تو ایٹ اے ٹائم وہ کیا اس وقت فردوس میں نہیں ہو سکتا تھا؟ وہ اپنا انتظام، اپنا بندوبست، وہ جو جس مشن کے لیے وہ آیا تھا وہ پورا کر چکا تھا. تو وہ عالم رواں میں بھی اس وقت منادی کر رہا تھا اور وہ اس ڈاکو کو لے کے جو ہے اس فردوس میں اپنے وعدہ کے مطابق بھی وہاں پہ موجود تھا. اب دوسرا کرنتیوں اور اس کا 11واں باب اس کی 13ویں آیت ہم اس کو دیکھیں گے، کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں غلط تعلیم دیتے ہیں. وہ کیوں غلط تعلیم دیتے ہیں؟ یہاں پہ لکھا ہے 11ویں باب اس کی 13ویں ایسے کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغابازی سے کام کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں. اور کچھ عجب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے. اب وہ یہاں پہ پولس کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسیح کے جو ہیں رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں، کہ جو اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی مسیح کے رسول ہیں. تو اپنے آپ کو یہ ظاہر کر کے وہ غلط تعلیم دیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، شیطان بھی جو ہے نا وہ نورالی فرشتوں کا روپ دھار لیتا ہے، اس طرح کا روپ جو ہے وہ بنا لیتا ہے. اچھا، ابھی ہم نے ذکر کیا لوکا رسول کی انجیل کا، جس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ امیر آدمی اور غریب آدمی کا، لازر کا. تو اگر کوئی مردوں میں سے بھی جی اٹھ کے ان کے پاس جائے کہ اگر کوئی جو ہے مطلب اس حوالہ میں کیا ہے کہ جو اس دنیا سے ایک دفعہ رخصت ہو گیا ہے وہ باقیوں کے لیے بھی شفاعت نہیں کر سکتا. دوسری مقابین، ابھی میں نے جو حوالہ پڑھا تھا دوسری مقابین 12واں باب 43 اور 86 آیت میں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں کے لیے جو کہ مر چکے ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ہدیے اور مقصین سے دعائیں کروائیں. مقصین بھی وہ جو کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان مقصین سے دعا کروائیں تاکہ ان کی جو ہے ان کی جو سزا ہے وہ ختم ہو سکے. زبور 88 اور اس کی 5ویں آیت، زبور نمبر 88 اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، گویا مقتولوں کی مانند جو قبر میں پڑے ہیں، میں اس شخص کی مانند ہوں جو بالکل بے کس ہے. گویا مقتولوں کی مانند جو قبر میں پڑے ہیں، مردوں کے درمیان ڈال دیا گیا ہوں، جن کو تو پھر کبھی یاد نہیں کرتا. داؤد اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں مردوں کے درمیان ڈال دیا گیا ہوں. امپورٹنٹ بات جو ہم دیکھ رہے ہیں، جن کو تو پھر کبھی یاد نہیں کرتا. مردوں کو خدا پھر کبھی یاد نہیں کرتا.
تو پھر کس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ ہم مردوں کے لیے کوئی شفاعت کریں گے تو وہ قبول ہوگی، یا مردے ہمارے لیے کوئی شفاعت کریں گے تو وہ قبول ہوگی؟ اس کے بعد 88 اسی باب کی 10ویں اور 12ویں آیت میں کیا کہتا ہے؟ کیا تو مردوں کو عجائب دکھائے گا؟ مطلب اس آیت میں بھی وہ کہہ رہا ہے کیا تو مردوں کو عجائب دکھائے گا؟ کیا وہ جو مر گئے ہیں اٹھ کر تیری تعریف کریں گے؟ کیا تیری شفقت کا چرچا گور میں ہوگا، یا تیری وفاداری کا جہنم میں؟ کیا تیرے عجائب اندھیرے میں پہچانیں گے، اور تیری صداقت کو فراموشی کی سرزمین میں؟ یہاں پہ ان آیات میں بھی وہ بتاتا ہے کہ تو اپنے جو کرامات ہیں، اپنے عجائب جو ہے وہ تو زندوں کو دکھاتا ہے، تو مردوں کو ایسے کام نہیں دکھاتا ہے، کیونکہ مردوں کے ساتھ خدا کا کوئی بھی سروکار نہیں ہے۔ زبور نمبر 49 اور اس کی 7ویں سے 9ویں آیت جو ہے ان کو ذرا پڑھ لیں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے ان میں سے کوئی کسی طرح اپنے بھائی کا فدیہ نہیں دے سکتا، نہ خدا کو اس کا معاوضہ دے سکتا ہے۔ اب دیکھیں یہ آیت ظاہر کر رہی ہے کہ جو شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اس کا بھائی اس کے لیے فدیہ نہیں دے سکتا، نہ خدا کو اس کا معاوضہ دے سکتا ہے۔ ہم جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے کوئی بھی معاوضہ کسی بھی طریقے سے، نہ دعا کے وسیلہ سے نہ چندے کے وسیلہ سے، ہم مرحوموں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی جان کا فدیہ گراں بہا ہے، وہ اب تک ادا نہ ہوگا۔ ان کا فدیہ جو ہے گراں بہا ہے اور وہ اب تک ادا نہ ہوگا۔ استثناء کی کتاب جو شریعت ہے، جو لا ہے، جو قانون ہے، اس میں خدا نے ذکر کیا 18واں باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت۔ یہاں پہ خدا کہتا ہے میں تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوایا، یا فالگیر یا شگون نکالنے والا، یا افزون گر، یا جادوگر، یا منتری، یا جنات کا اشنا، یا رمال، یا ساحر ہو۔ خدا یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ تجھ میں ایسا بندہ کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ جو لکھا ہے نا کہ یا منتری، یا جنات کا آشنا، یا رمال، یا ساحر، تم میں سے کوئی بھی ساحر نہ ہو۔ ساحر کیا ہوتا ہے؟ ساحر وہ جو مر گئے ہیں ان کی روحوں کو واپس بلاتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ساحر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساحر جو مردوں کو، جو مرے ہوئوں کی روحوں کو بلا لیتے ہیں، اور خدا اس سے سخت ناراض ہوتا ہے کہ مردوں کی روحوں کو نہ بلایا جائے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ کو بھی عجیب یہ بات لگے گی کہ ایک وقت تھا کہ مردوں کی روحوں کو بلایا جاتا تھا، اور شیطان کے پاس اس وقت عالم روا کی کنجی تھی، اور شیطان بلوا لیتا تھا۔ سیموئل کا اس استثناء کے بعد، استثناء یہ جو ہے موسیٰ کے زمانہ میں موسیٰ نے اس کو لکھا، اور اس کے بعد داؤد کئی جو ہے صدیوں کے بعد آیا، تو داؤد کے زمانہ میں ساؤل نے سیموئل کی روح کو بلوایا تھا، ایک جادوگرنی کی، ایک عورت کے وساطت سے جس کا آشنا جن تھا۔ سیموئل نبی کی روح آئی بھی تھی، اور اس نے آ کے ساؤل کو جواب بھی دیا۔ یہ واقعہ پہلا سیموئل اس کے 28ویں باب میں ہے۔ اس وقت اس نے جواب دیا کہ جب سیموئل نے کہا کہ جب خدا نے ہی تجھے چھوڑ دیا ہے، تو وہاں پہ بھی اس نے بتایا کہ میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو یہاں پہ خدا نے کہا ہے کہ کوئی ساحر نہیں ہونا چاہیے تم میں، اور شیطان کے پاس عالم روا کی کنجیاں تھیں، اسی وجہ سے سیموئل کی روح اس عالم روا سے بلائی گئی، کیونکہ اس وقت روحیں عالم روا میں تھیں۔ عالم روا کی کنجیاں یسوع مسیح نے چھینی ہیں شیطان سے، اس نجات کا بندوبست کرنے کے بعد، موت اور قبر پر فتح پانے کے بعد۔ اب وہاں پہ اب شیطان ان روحوں کو نہیں بلا سکتا ہے، کیونکہ اب اس کے پاس کنجیاں نہیں ہیں۔ ایک وقت تھا، یا یسوع مسیح سے کے نجات کے پلان سے پہلے جو عالم روا کی کنجیاں تھیں وہ شیطان کے پاس تھیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو شریعت کہتی ہے کہ جو روحیں چلی گئی ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی ناطہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ان کو بلائے، نہ ہی ان سے کوئی تعلق رکھے، اور نہ ہی ان کی سوچ بھی ہمارے دماغ میں نہیں آنی چاہیے، کیونکہ یہ خدا کے کلام کے خلاف ہے۔ اب یسیہ نبی 8ویں باب اور اس کی 19ویں آیت میں کہتا ہے کیا زندوں کی بابت مردوں سے سوال کریں؟ کیا ہم زندہ کو چھوڑ کے مردوں سے سوال کریں کہ مقدسین جو مر گئے ہیں ہم ان سے مانگیں، ان کی سفارشات کروائیں کہ وہ ہمارے لیے یہ کریں، وہ ہمارے لیے وہ کریں؟ جو مر گیا دنیا سے اس کا رابطہ ختم،
اب اس کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر وہ اچھا تھا تو وہ خدا کے پاس ہے, وہ خدا کو اور اس کا معاملہ ہے, وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. ہاں یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا ہے اور وہ زندہ ہے اور وہ ہمارے لیے آسمان پہ ہے. اور یسوع مسیح نے خود کہا کہ جب بھی تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ. اس نے بھی ہم کو یہ سکھایا ہے کہ میرے نام سے تم باپ سے مانگو. آگے متی رسول کی انجیل 6 باب اس کی 9ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ پس تم اس طرح سے دعا کیا کرو اے ہمارے باپ. اچھا, میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ جو مقدس کا پردہ تھا وہ پھٹ گیا. یہ حوالہ آپ کو لوکا رسول کی انجیل اس کے 23ویں باب اور اس کی 45ویں آیت میں ملے گا. چونکہ وہ پردہ پھٹ چکا ہے اس لیے اب ہر جو ہے ایماندار جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ سیدھا آسمان پہ خدا کے پاس جاتا ہے. اب عبرانیوں کی کلیسیا اس کے 9ویں باب اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوا جو کہ اصل جو حقیقی پاک مکان کی نقل ہے, بلکہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سیدھا آسمان میں داخل ہوا ہے, وہ سیدھا خدا کے پاس جو ہے داخل ہوا ہے. فلپیوں میں پولس کہتا ہے کہ ہم مگر ہمارا وطن آسمان پر ہیں اور ہم ایک منجی یعنی خدا یسوع مسیح کے آنے کے انتظار میں ہیں. آپ ذرا غور کریں کہ پرانے عہد نامہ میں جب قربانیاں ہوتی تھیں تو برہ کو جب ذبح کیا جاتا تھا اس کا خون جو ہے وہ مذبح کے گرد چھڑکا جاتا تھا. سوکھنی قربانی کے لیے آگ نیچے ہوتی تھی, اس کے اوپر لکڑیاں ہوتی تھی ترتیب سے, اور اس کے اوپر جو برہ ہوتا تھا اس کے اعضاء کو کاٹ کر اس کے اوپر جو ہے ان کو جو ہے جلایا جاتا تھا, اور وہ آگ جو ہے اس برہ کو جو ہے ختم کر دیتی تھی, جلا دیتی تھی, اور اس کی جو خوشبو تھی وہ خدا لیتا تھا. یسوع مسیح نے بھی اسی طرح سے لکڑی پہ چڑھ کے جو ہے وہ قربانی دی ہے, اور یسوع مسیح کا خون جو ہے بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ اپنا ہی خون لے کر جو ہے وہ آسمان پہ باپ کے سامنے حاضر ہو گیا. عبرانیوں اس کا 9واں باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت, ہم اس آیت کو پڑھ لیں گے ذرا. عبرانیوں اور اس کا 9واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے, لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کائن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں, اور آگے کیا لکھا, اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. کون سی خلاصی کرائی ہے جی؟ ابدی خلاصی کرائی ہے. اس نے ابدی خلاصی کرائی ہے. لیکن جو غلط تعلیم دینے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یسوع نے پورا کام نہیں کیا, اس لیے مرحوموں کے لیے دعا کرنا, ان کے لیے چندے دینا ضروری ہیں تاکہ جو باقی کام تھوڑا سا رہ گیا ہے وہ کیا جا سکے. اور یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ وہ اپنا ہی خون لے کر خدا کے حضور حاضر ہو گیا, پاک مکان میں داخل ہو گیا. تو یسوع مسیح کا خون جب وہ صلیب پہ تھا تو اس کا خون وہاں پہ بہا, اور ایون کہ جب پسلی میں بھالا مارا گیا تو وہ پانی اس میں اور جو خون ہے اس میں سے نکلا. اور یہاں سے ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ یسوع مسیح خون کے ضیاع کی وجہ سے نہیں مرا, بلکہ وہ مرا تھا ہی نہیں. میں یہ اس وے میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے اپنی روح کو خود باپ کے ہاتھ میں سپرد کیا. اس نے کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں مطلب وہ موت اس پہ حاوی نہیں ہوئی ہے, بلکہ اس نے خود اپنی روح کو باپ کے ہاتھ میں سونپا اور اس نے کہا تمام ہوا. اور پھر مطلب وہ اس طرح سے وہ جو ہے اس نے نجات کا بندوبست کیا, اور خون جو ہے بہا, اور وہ پھر اس کی لاش جو ہے وہ بھی قبر میں رکھی گئی اور وہ تیسرے دن زندہ ہوا. تو یہ ہے کہ اسی طرح شریعت کے مطابق جو شریعت کی ریکوائرمنٹ تھی اس کے مطابق اس کی قربانی ہوئی, اور اس نے ہمارے نجات کا پورا بندوبست کیا اور ہمیں ابدی خلاصی کروائی ہوئی ہے. اعمال 2 باب اور اس کی 31ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, اور زبور 16 باب اور اس کی 10ویں آیت میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کے جسم کو سڑنے کی نوبت جو ہے وہ نہیں پہنچی ہے, اور نہ وہ عالم رواں میں چھوڑا گیا. وہ عالم رواں میں گیا ضرور, اس نے منادی کی, خوشخبری سنائی اور ایمانداروں کو لے کے آسمان پہ چڑھ گیا. عبرانیوں اور اس کا 10واں باب اس کی 4تھی آیت یہ کہتی ہے کہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون جو ہے وہ گناہوں کو دور کر دے. اسی وجہ سے یسوع مسیح اس دنیا میں خلاصی کروانے آیا تھا. یسایہ 53 باب کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے اور ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا, اور خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی. آج بھی جو ہے ہم بھٹکے ہوئے ہیں, اور ہم
ان تعلیمات پہ جن کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان پہ چل رہے ہیں۔ عبرانیوں، ابھی یہ حوالہ ہم نے پڑھ لیا، احبار اور اس کا پہلا باب اور اس کی 6 اور 9 آیت میں وہ طریقہ کار لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے قربانیاں دی جاتی تھی، سوکھتی قربانی جو خدا کو، جس کی سمیل خدا لیتا تھا، وہ کس طرح سے ہوتی تھی، یہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اور یوحنا 19 باب اس کی 33ویں اور 34ویں آیت میں اس بھالے کا ذکر ہے کہ وہ بھالا مارا گیا جس اور پسلی میں، اور پھر خون اور پانی نکلا۔ اب تیتس کا حوالہ بڑا اہم ہے، تیتس کا پہلا باب اس کی 10ویں اور 11ویں آیت۔ اب یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ سرکش اور بےہودہ گو اور دگا باز ہیں۔ اس آیت کو ذرا ہم پڑھ لیں گے، تیتس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت۔ کیونکہ بہت سے لوگ سرکش اور بےہودہ گو اور دگا باز ہیں، خاص کر مختونوں میں سے، مختون وہ جو اپنے آپ کو بڑے خدا کے نزدیک سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا پادشاہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ واضح طور پر خدا کے خادموں کی یہاں پہ، خدا کے کہنوں کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ بہت سے لوگ سرکش اور بےہودہ گو اور دگا باز ہیں، خاص کر مختونوں میں سے، ان کا منہ بند کرنا چاہیے۔ یہ لوگ ناجائز نفع کی خاطر ناشائستہ باتیں سکھا کر گھر کی گھر تباہ کر دیتے ہیں۔ نفع کی خاطر، ناجائز نفع کی خاطر۔ بات کیا ہے کہ صرف اپنی جیبوں کو بھرنے کے لیے غلط تعلیم دے رہے ہیں، چندوں کے لیے دل کو خوش کرنے والی تعلیم دیتے ہیں کہ، اور وہ تعلیم دیتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے پاس جو ہے زیادہ سے زیادہ چندہ آئے گا۔ تو تیتس میں پولس رسول کا جو خط ہے تیتس کے نام، اس میں وہ واضح کہتا ہے کہ مختونوں میں سے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ ناجائز نفع کے لیے گھر کے گھر تباہ کر رہے ہیں۔ دوسرا پطرس اور اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت، جاہل اور بے قیام لوگ ان کے مینی کو اور صیفوں کی طرح کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پا رہے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں اپنے لیے ہلاکت پیدا کر رہے ہیں۔ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر استاد یا خادم جو ہے غلط تعلیم دے گا تو خدا جو ہے اس کی رایا کی جو باز پر ہے اس سے لے گا، اور وہاں پہ واضح لکھا ہوا ہے کہ اگر تو صحیح تعلیم دے گا، اگلا بندہ ایکسیپٹ نہیں کرتا تو وہ اپنے گناہ میں مرے گا، لیکن تو بچ جائے گا۔ یہ میں اپنے الفاظ میں یہ بات بیان کر رہا ہوں، اور یہ بائبل میں یہ حوالہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر خادم سے کہا گیا ہے کہ لیکن اگر تو نہیں بتائے گا نا اسے، تو میں اس کے خون کے باز پر تجھ سے لوں گا۔ تو یہ ہے کہ ضروری ہے کہ آپ کلام کو سچائی کے ساتھ پڑھیں اور سیکھیں۔ آگے بھی ہم دیکھتے ہیں، دوسرا تیموتھیوس 4 باب اس کی 1 سے 4 آیت میں لکھا ہے کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے۔ یہ میری باتیں جو ہیں بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آ رہی ہوں گی، لیکن سچائی کی باتیں ہیں۔ یہ کلام کیا کہہ رہا ہے میں آپ کو وہ بیان کر رہا ہوں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ قبول کریں یا نہ کریں، لیکن کلام کیا کہہ رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ لیکن آگے تیموتھیوس کو لکھتے ہوئے پولس کہتا ہے کہ لوگ صحیح کی تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، اور آگے چلتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنے کانوں کو حق کی طرف پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے۔ اس کے بعد پہلا تیموتھیوس 6 باب اس کی 3 سے 5 آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی اور تعلیم دیتا ہے اور مسیح اور اس کی تعلیم کو نہیں مانتا تو جو دینداری کے مطابق ہے تو وہ مغرور ہے، اور اس کو لفظی تکرار کا مرض ہے، وہ حق سے محروم ہے اور دین کو نفع ہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں میں لکھا ہوا ہے، یہ پڑھ لیتے ہیں یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ آپ لے کے لیے بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 7واں باب اور اس کی 23ویں آیت، یہاں پہ یوں لکھا ہے، تم قیمت سے خریدے گئے ہو، آدمیوں کے غلام نہ بنو۔ یہاں پہ پولس کہہ رہا ہے کہ ہماری قیمت دے دی گئی ہے، آپ کو چاہے جو مرضی، جتنا بڑی خدا کا خادم، جتنا بڑی خدا کا جو بڑا فادر یا کوئی خدا کا خادم خدمت کرنے والا، آپ کو جتنا مرضی ڈرائی جائے۔ ہم نے ایک آیت پڑھی ہے کہ وہ گھبرا دیتے ہیں، آپ کو جتنا مرضی ڈرائے، آپ ایک بات کو جان لیں کہ اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں تو پھر آپ کی قیمت دی جا چکی ہے۔ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، آدمیوں کے غلام نہ بنو، آپ کی قیمت دی جا چکی ہے۔ اور ہم نے حوالہ پڑھا تھا، یسوع مسیح نے کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں، بلکہ وہ زندگی میں داخل ہو چکا ہے۔ اب لوکا کی ایک حوالہ پڑھیں گے، لوکا اس کا 20واں باب اور اس کی 47ویں آیت۔ یہاں پہ یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟
وہ بیواؤں کے گھر کو دبا بیٹھتے ہیں. بیواؤں مطلب جن کے ہسبینڈ مر چکے ہیں وہ ان کو ڈراتے ہیں, دباتے ہیں کہ اگر آپ یہ نہیں کرو گے اپنے مرے ہوئے خامن کے لیے تو وہ اور زیادہ تکلیف میں جائے گا, اسے وہ پتال میں سڑ رہا ہوگا. وہ ان کو گھبرا دیتے ہیں. دیکھیں یہ وہ بیواؤں کے گھر کو دبا بیٹھتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہیں, انہیں زیادہ سزا ہوگی. اب یہاں پہ یسوع مسیح نے کہا کہ جو غلط تعلیم دے رہے ہیں ان کو زیادہ سزا ہوگی. کلسیوں کو خط لکھتے ہوئے پولس رسول کہتا ہے, کلسیوں اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت, خبردار کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت اور دنیوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں, نہ کہ مسیح کے موافق. پولس کہتا ہے کہ خبردار کوئی تم کو کسی بھی طریقے سے اس صحیح تعلیم سے کیا ہے گمراہ نہ کر لے, تمہیں شکار نہ کر لے فریب دے کر. اور مکاشفہ میں لکھا ہوا ہے, مکاشفہ کی آیت پڑھ لیتے ہیں. مکاشفہ اور اس کا 12واں باب اور اس کی آیت نمبر 9, بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے, زمین پر گرا دیا گیا. شیطان وہی پرانا سانپ, وہی اژدہا جسے شیطان کہا جاتا ہے, جو ابلیس کہلاتا ہے, زمین پر گرا دیا گیا. جو کرتا کیا ہے, سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے. یہ مختلف گمراہ کرنے والی چیزیں جو ہیں اس شیطان نے اس زمانہ میں, بلکہ شروع سے ہی آج تک جو ہے اس نے وہ گمراہ کرنے والی باتوں کو ڈالا ہوا ہے بڑے طریقے سے کہ لوگ یہ سمجھے کہ ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں, لیکن خدا نے سارا کچھ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو اپنے کلام میں بیان کیا ہوا ہے. تو وہ شیطان جو ہے وہ شروع سے ہی گمراہ کرتا آیا ہوا ہے اور آج بھی اس نے گمراہ کیا ہوا ہے. اور یہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو کلام کے مطابق نہ تو ہم اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, نہ وہ ہمارے لیے کچھ کر سکتا ہے. وہ اپنا جو کچھ بھی وہ کر کے گیا ہے وہ یہاں سے اس کا سب کچھ ختم ہے. آگے جا کے اب اس نے اس کے مطابق حساب کتاب دینا ہے. اور ہم نے آیت پڑھی تھی کہ سمندر کے نے اپنے مردوں کو دے دیا, موت نے اپنے مردوں کو دے دیا, عالم رواں نے اپنے مردوں کو دے دیا, اور وہاں پہ ان کا انصاف کیا گیا. اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ ان کو موت اور عالم رواں کو آگ کی جھیل میں ڈالا گیا. ایک آخری آیت پڑھیں گے ذرا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, پہلا کرنتی اور اس کا 3 باب اور اس کی آیت نمبر 10. میں اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی دانا ممار کی طرح نیو رکھی. میں نے اس توفیق کے مطابق جو خدا نے مجھے بخشی ہے, میں نے کیا رکھی ہے, نیو رکھی ہے, اور دوسرا اس پر عمارت اٹھاتا ہے. بس ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نیو تو میں نے رکھ دی ہے, اگلا بندہ جو ہے عمارت اٹھاتا ہے. اب خبردار رہنا ہے کہ آپ نے اس پر عمارت کس چیز کی بٹھانی ہے, اوریجنل کلام کی یا کہ نقلی کلام کی, یا دنیاوی روایات کی, یا دنیا کے کلام کی. پولس کہتا ہے کہ بنیاد میں نے رکھ دی ہے, نیو میں نے رکھ دی ہے, اور یہاں پہ اس نے بتایا بھی ہے کہ وہ نیو کون ہے. بس ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کیسی عمارت رکھ رہا ہے, کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے. وہ نیو کیا ہے, وہ یسوع مسیح ہے. پولس کہتا ہے کہ بنیاد جو ہے میں نے ڈال دی ہے, میں نے رکھ دی ہے, اور وہ بنیاد یسوع مسیح ہے. اب آپ اس پہ کون سی عمارت اٹھاتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آگے بھی وہ چلتے ہیں, اور وہ یسوع مسیح ہے, کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا. اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی کا یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھے گا تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا. اب وہ یہ کہتا ہے یہاں پہ کہ ہم جس طرح کا کام کریں گے, جس طرح کا ایکٹ کریں گے, جس طرح کا ہم سکھائیں گے, اس حساب سے اس کی عمارت بنتی جائے گی. اور وہ یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ سونا چاندی اور بیش قیمت پتھر جو ہے نا, وہ ہمارے نیک اعمال یا نیک چیزیں یا وہ باتیں جو کہ کلام کے مطابق ہے, ان کو سکھانے کے حساب سے اگر کوئی چیز سکھا رہا ہے تو اس کے اوپر اچھی جو ہے عمارت بن رہی ہے.
اور پھر وہ کہتا ہے یہ جو چیز واضح کرتی ہے یہ تشبیہی طور پر یہاں پہ ورڈ جو ہے وہ یوز کیے گئے، اور پھر لکھا ہے کہ اگر کوئی لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ناقص تعلیم یا جو غلط تعلیم دی گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو عمارت ہے وہ لکڑی یا گھاس یا بھوسے کی ہے، جس کو جو ہے آگ کھا لیتی ہے ان چیزوں کو۔ اس ساری تفصیل کو دینے کا مقصد ایک ہی ہے، کلام کو خود سے پڑھیں، اس کی گہرائی میں جائیں۔ کلام میں ہر چیز موجود ہے، اور ہر وہ تعلیم اگر آپ کلام کو خود سے پڑھیں گے، اگر کوئی آپ کو غلط تعلیم دے گا، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ کلام سے باہر نکل رہا ہے، یہ تعلیم کلام سے باہر ہے، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا۔ لیکن اگر آپ کلام کو خود نہیں پڑھیں گے تو کوئی آپ کو کچھ بھی سکھا دے گا، اور آپ اس پہ یقین کر لیں گے، آپ اس میں گمراہ ہو جائیں گے۔ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ گمراہ کرنا۔ اور جب آپ گمراہی میں ہوں گے تو پھر یسوع مسیح نے کہا کہ جو مجھے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ یسوع مسیح نے صاف کہا کہ ہر کوئی ہم دیکھیں پوری دنیا میں مسیحی اے خداوند کرتے ہیں، یسوع نے کہا کہ ہر کوئی داخل نہیں ہوگا، لیکن وہی داخل ہوگا جو آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ آسمانی باپ کی مرضی کیا ہے؟ کہ اس کے کلام پر عمل کیا جائے، نہ کہ ان باتوں پہ عمل کیا جائے جو شیطان نے گمراہ کر کے ہمارے آگے رکھی ہوئی ہیں۔ یسوع مسیح نے ایون اسی حوالے کے آخر میں اس نے کہا کہ بتیرے مجھ سے کہیں گے کہ ہم نے تو تیرے نام سے بدروؤں کو نکالا، بڑے بڑے معجزات کیے، ہم نے تو یہ کیا، ہم نے تو وہ کیا۔ یسوع نے کہا کہ میں تم سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ آتی، کیونکہ یہ غلط تعلیم دینے والے یہی لوگ ہیں نا جو معجزات دکھاتے ہیں۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں تم سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ آتی۔ کلام کو خود سے پڑھیں، اس کی گہرائی میں جائیں، اور کوئی ایسی بات جو کہ گمراہ کرنے والی ہے اس کے اوپر عمل نہ کریں۔ برسیاں اس کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایون کہ ہم نے بہت سارے حوالوں میں دیکھ لیا ہے کہ ہم مردوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، مردے ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اور خدا مردوں کو یاد بھی نہیں کرتا ہے۔